السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما اللهم إني أسألك الإخلاص في العلم والعمل
وحسن الخاتمہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، عظمتیں، بڑائیاں، کبریائیاں، عزتیں، شانیں، پاکیزگیاں اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو میرا اور آپ کا پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اس قدر رحیم اور کریم اللہ ہے، جب اس کے گھر پہ آئیں، اس کے در پہ آئیں، وہ میری اور آپ کی اڑیاں سنتا ہے، لاڈوں کو مانتا ہے اور میری اور آپ کی عزت کی معاشرے میں حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے رحم و کرم کو لفظوں میں کس طرح بیان کیا جائے؟ وہ نیکیوں کو میرے اور آپ کے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے اور ہماری برائیوں کو اپنی رحمتوں کے پردوں میں چھپاتا ہے، اور جب اعتراف جرم ہو جائے تو وہ ان ساری خطاؤں پر اپنی رحمت کے قلم بھی پھیر دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ جائز درود و سلام ہوں نبی الرحمہ، نبی الشفقہ، پیغمبر اعظم، محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ علم و عمل سے بری گفتگو خطبات جمعات میں سنتے رہتے ہیں۔ میں کچھ محبت بری گزارشیں آپ صاحب دانش اور صاحب عقل والوں کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو وہ اللہ کی خاص توفیق اور رحمت ہوگی، اور اگر میں آپ کو اپنی بات نہ سمجھا پایا تو اس کے پیچھے میرے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث سننے کے بعد خود اپنانے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانیت کے الجھے ہوئے مسائل، پریشانیاں، ندامتیں اور بد امنیاں اور فساد جو پھیلے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن جو ہیں، وہ ایک آیہ مبارکہ کی تشریح کے ضمن میں کچھ باتیں کہتے ہیں۔ میں وہ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بے چینیاں، بد امنیاں، بے برکتیاں، بے سکونیاں، فتنہ، فساد، ظلم، زیادتیاں عروج پہ ہیں، کمانے والے بہت سارے ہوں اور پھر بھی پوریاں نہ پڑ رہی ہوں، تو اس کے پیچھے مین وجہ، لاجک، سبب اور ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ انسانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی حالات ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں،
جس طرح کے انسانوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح کا نزول ہوگا، یا تو پریشانیوں کا، عذابوں کا، اور یا پھر رحمتوں کا۔ کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آج سے 1600 سال پہلے صحابہ کے دور میں جو اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ صرف اگر وجہ بدلی ہے، حالانکہ وسائل، اقتدار، اختیار، طاقتیں، ذہانتیں، ٹیکنالوجیز کی دنیا میں بڑھتے قدم اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، ہر چیز موجود ہے، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آج ظلم کی چکی میں پس بھی مسلمان رہا ہے، اور آج ذلتوں کا اور قدورتوں کا شکار بھی مسلمان ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا، پارسا، زاہد اور متقی کہا جائے، لیکن وہ قطعاً صحیح انداز میں نیک بننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اور دوسرے پہلوؤں میں جو میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہر ذہن یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ چھپا رہے، بس کسی کو پتہ نہ چلے، اور صحیح معنوں میں اس گناہ سے نفرت نہیں ہے۔ ہم گناہ کو چھپانے کے در پہ ہیں، گناہ کو چھوڑنے کے در پہ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے رحمتوں کے آگے آڑے ہیں، دیواریں ہیں، اور گناہگار زندگی کی جو 5 بڑی نشانیاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، اسی کے تحت میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام اور عزت اور احترام کے لائق میری سامعات معززات، اسلامی مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، جو بندہ یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی گناہوں والی گزر رہی ہے یا نیکیوں والی گزر رہی ہے، تو یہ معیار، اعتدال اور میزان جو ہے وہ اپنی زندگی پہ خود اس کلیے کو فٹ کرے۔ گناہگار زندگی کی 5 نشانیاں سیدنا عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہیں۔ کون عبداللہ بن عباس؟ وہ عبداللہ بن عباس جن کی عمر ابھی 8 سال کی تھی، اجلاء کرام صحابہ میں جس محفل میں صدیق و عمر بیٹھا کرتے تھے، اسی محفل میں 8 سال کے عبداللہ بن عباس کی رائے کو تفسیر قرآن کے حوالے سے ترجیح دی جاتی تھی۔ اللہ نے فہم و فراست اتنی دی تھی، اور کیوں نہ ملتی فہم و فراست؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ گئے تھے ایک دن اپنی پھپھی کے گھر، سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ہی قیام کیا۔ نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے نا، تو پہلے اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں تھا، ہے کاش 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 تربیتیں ہم بھی اپنی اولاد کی اس طرح کریں، جن اولادوں کو رات 2-3 تک موبائلوں سے کھیلنے کی فرصت نہ ہو، وہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے کسی کے لیے سامان تہجد کیسے تیار کریں گے؟ عبداللہ بن عباس کو ایسے فہمیں اور فراستیں نہیں ملی تھیں۔ نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ وضو کا جو برتن ہے اس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ میرے بھتیجے عبداللہ بن عبداللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ اس بچے کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ پھر اس کے بعد تفسیریں عبداللہ بن عباس کی مانی جاتی تھیں۔ وہی عبداللہ بن عباس گناہگار زندگی کی 5 نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، سواد فی الوجہ،
جو بندہ بظاہر نیک بننے کی کوشش کر رہا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، پہلی نشانی یہ ہے جو نور ایمان ہے اس کے چہرے سے اللہ اس نور ایمان کو اٹھا لیتا ہے۔ رنگتیں معیار نہیں ہوتی، اگر رنگتیں معیار ہوتی تو پھر ابو لہب کو مردود نہ قرار دیا جاتا اور بلال کالے رنگ والے کو مدینہ میں چلتے ہوئے جنت میں قدموں کی آڑ سنانے والا نہ کہا جاتا۔ رنگتیں معیار نہیں ہوتی، دل کا نور اور للائیت اور تقوی چہرے پہ ایک اٹریکشن اور کشش کو لے کر آتا ہے، اور جو گناہگار زندگی گزار رہا ہو اللہ اس کے چہرے سے اس روحانیت کو چھین لیتا ہے، بے نور کر دیا جاتا ہے چہرہ۔ بے شک وہ دنیا کے لب و لہجے، بیوٹیشن اور زینت کی مختلف اشیاء استعمال کرتا ہو، اللہ اس کے چہرے سے ایمان کی جو روحانیت ہوتی ہے اس روحانیت کو چھین لیتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے گناہگار زندگی کی۔ اور بدقسمتی سے اللہ کریم کی قسم ہے ہماری اس معاشرے کی 99% عورتوں میں یہ بیماری شامل ہے۔ ظاہری نمود و نمائش اور زینت کے لیے بن سنور کے بازاروں کا رخ اختیار کرنا، محفلوں میں جانا۔ میں کہتا ہوں کہ کس قدر انسان غفلتوں کے درپے چلا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں چہرے سے بال نوچنے والیاں، نچوانے والیاں اور اسی طرح مختلف انداز خوبصورتی اختیار کر کے مردوں کے سامنے جانے والیاں، اللہ بھی ان پہ لعنت فرماتا ہے، میں رسول اللہ بھی ان پہ لعنت فرماتا ہوں۔ وہ کیسے حسین دکھ سکتا ہے؟ گناہگار زندگی کی یہ پہلی نشانی ہے کہ ہم جتنے بھی لب و لہجے استعمال کر لیں اللہ روحانیت چھین لے گا، چہرے سے تازگی چھن جاتی ہے۔ دوسری گناہگار زندگی کی نشانی کیا ہے؟ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں وَمَظْلَمَةٌ فِي الْقَلْبِ، ایسے بندے کا دل ہمیشہ گھٹن میں رہتا ہے، اس کو خوف سا ہی رہتا ہے، یہ کسی کو نہ پتہ چل جائے، یہ میری بات ظاہر نہ ہو جائے، ادھر کی پریشانی ادھر کی پریشانی، ایک کھاتا وہ بند کرتا ہے دوسرا کھلا ہوتا ہے، دل میں گھٹن اور تنگی اور بے چینی کا عالم ہر وقت رہتا ہے، کیونکہ دو پہلو ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس چیز کی جہاں کی تخلیق ہو اسی جگہ سے اس کو روح ملتی ہے۔ ہمارا بدن جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس بدن کی جتنی بھی خوراکیں ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ہماری روح یہ آسمان سے آئی ہے، اور روح کی خوراک بھی کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی ہے۔ دنیا میں اس کے سکون کا کوئی سبب نہیں ہے، دنیا کی کسی خوراک سے، دولت سے، اقتدار سے، اختیار سے اور ٹھاٹ باٹ سے، نمود و نمائش سے، کیپیبلٹی سے اور مختلف قسم کے انداز زندگی اختیار کرنے سے انسان اپنی روح کو سکون نہیں پہنچا سکتا۔ روح کا سکون اگر مالک نے رکھا ہے تو صرف ان چیزوں میں رکھا ہے جو چیزیں آسمان سے آتی ہیں، اور ان میں سب سے ممتاز چیز اللہ کا قرآن ہے۔ ہے کاش ہے کاش ہے کاش والدین کو کچھ انداز زندگی سمجھ آ جائے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، آج پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، کاروباری ہوں یا ملازمت پیشہ ہوں، انہوں نے موبائل کھول کے دن میں سینکڑوں بار دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنوں کے، ہمارے عزیز و اقربا کے، ہماری یاری اور سنگت کے کتنے پیغامات آئے ہوئے ہیں، اور اگر روح گردانی کی جاتی ہے تو فقط اللہ کی اس کتاب سے کی جاتی ہے۔ شاید رمضان میں جا کر کئی لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی تلاوت کریں، دوبارہ اس اپنی آنکھوں کو، دوبارہ اپنے دل کو اس کے الفاظوں سے ٹھنڈک بخشیں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، دل کی تاریکیوں کو اگر بھگانا ہو،
دل کی رنجشوں کو اگر مٹانا ہو، دل کی کدورتوں کو اگر ختم کرنا ہو، تو اس کی سب سے کمال کی ڈوزنگ اور سب سے کمال کی خوراک جو سکون عطا فرماتی ہے، دائمی چین دیتی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب سے ہماری امت کے 99% لوگ دور ہیں۔ ساری چیزوں کا پتہ ہے، کون سی چیز ہے جس پہ میری اور آپ کی دسترس نہیں ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں کو جانتے ہیں، ان کے قائدین کے نام جانتے ہیں، پاناما لیکس اور ان کے کیسوں کے متعلق بینچوں کے متعلق جانتے ہیں، سائفر کیا ہے، کیسے ہوا ہے، کیسے نکالا گیا ہے سیاسی رہنماؤں کو، یہ سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن آج آ کے مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو رب کے قرآن کے متعلق نہیں ہوتا، رسول اللہ کی حدیث کے متعلق پتہ نہیں ہوتا۔ پارٹیاں سیاسی تو ابھی بنی ہوں گی اور اس کے متعلق سب کی معلومات ہے، دسترس ہے، نیوز چینلز کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، آج آ کے روح گردانی کی جاتی ہے، فراموش کیا جاتا ہے، پسے پش ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی کتاب کو، اسی حدیث کو جو میری اور آپ کی نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، جس سے اللہ حقیقی سکون عطا فرماتا ہے، دلوں کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اگر آج کسی سے پوچھا جائے حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہماری نسلوں کو سارا پتہ ہوگا کہ پی ایس ایل میں کون سی ٹیمیں آئی ہیں، کون سا کھلاڑی کس کس کیٹیگری میں خریدا گیا ہے۔ دنیا کے سارے لب و لہجے مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو آتے ہوں گے، لیکن دین کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے اولاد کی زندگی میں دین نہیں آ رہا۔ آپ کے اسلاف کون سے ہیں؟ آؤ تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو جو وراثت میں علم دیا ہے وہ اس انداز کا تھا۔ کون ہیں؟ ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، وقت کے محدث ہیں، نسا کا عالم ہے، فوت ہو رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، پاس بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بیوی بیٹھی ہوئی تھی، دونوں رونے لگے کہ ہمارا سہارا، ہمارا والد ہم سے بچھڑ رہا ہے، جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کے۔ تو ابو بکر بن ابی شیبہ نے جب دیکھا نا کہ میرا بچہ رو رہا ہے تو اس کو کیا کہنے لگے او پتر جی، رونا نہیں ہے، یہ جو گھر کا تمہیں ستون نظر آ رہا ہے نا، اس گھر کے ستون کے ساتھ تیرے باپ نے بیٹھ کے 18,000 مرتبہ اللہ کا قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ کوئی ہے ایسا والد؟ ہم اپنی اولادوں کو کیا نصیحت کر کے جائیں گے کہ بیٹا اس صوفے پہ بیٹھ کے میں گھنٹوں واٹس ایپ چلاتا رہا ہوں، فیس بک کی آئی ڈیز دیکھتا رہا ہوں، میں نیوز چینلز کے سامنے بیٹھا رہا ہوں۔ وہ دور کہاں سے لایا جائے؟ وہ بزرگ تھے، ان کے پاس اتنا علم نہ تھا، لیکن صبح سویرے سب کے در اور گھر کھلے ہوتے تھے، اور ان کی آنکھیں نماز کے بعد اگر پہلی کسی چیز کو دیکھتی تھی تو وہ اللہ کی کتاب کو دیکھتی تھیں۔ تلاوتیں بآواز بلند گھروں سے آتی، پھر رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں، مہنگائیاں اپنے کنٹرول میں تھیں، اعتدال تھا، فتنہ فساد نہ تھا۔ آج یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اور دوسری کیا نصیحت کی؟ کہا پتر غم نہ کرنا، یہ جو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس گھر میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، ہم بھی گھروں کے وارث ہیں، ہم بھی والدین ہیں۔ ایمان سے سوچئے، جس گھر میں اور آپ خود گنہگار ہوں، ہماری عادتیں گنہگار ہوں، ہمارے شب و روز اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں گزرتے ہوں، ہم اس گھر میں اپنی اولاد کو کون سی وراثت دے کے جا رہے ہیں؟ وراثتیں ایسی نہیں ہوتی، وراثتیں تقسیم کرنے والے کچھ انداز زندگی رکھا کرتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے نا، تو مروان بن عبد الملک پہلا خلیفہ گزرا تھا، پھر ولید بن عبد الملک یہ جو دوسرا خلیفہ گزرا ہے، یہ جب آیا
تو اس نے اپنے خاص مشیر کو کہا، خاص مشیر کو یہ کہا کہ بھائی مجھے کوئی نصیحت کرو، کوئی خاص انداز کی مجھے نصیحت کرو تاکہ مجھے فائدہ ہو، میں نے حکومت چلانی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بڑا کمال کا دور گزارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کانوں سنی نصیحت کروں یا آنکھوں دیکھی نصیحت کروں؟ ولید بن عبد الملک بڑا سیانہ بندہ تھا، چلاک تھا، اس نے کہا کانوں سنی باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں، آنکھوں دیکھی کوئی نصیحت کرو۔ کہا آنکھوں دیکھی نصیحت میں کرتا ہوں کہ میں نے وقت کے 2 بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ مروان کا دور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مروان جب فوت ہوا تو اس کے ایک ایک بیٹے کو 80 ہزار دینار وراثت میں ملے تھے۔ 3 شادیوں سے اس کے 17 بیٹے تھے، 80 ہزار دینار ان کو وراثت میں ملے تھے۔ اتنا سارے واہ واہ اور بلے بلے کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنی اولاد کو اتنا ویل سیٹڈ کر دیا ہے، مستغنی کر دیا ہے، سیٹنگ کر دی ہے، اور رب کبریا کی قسم ہے اس کے 17 کے 17 بیٹوں کو میں نے قاہرہ کے بازار میں بھیک مانگتے دیکھا ہے، کیونکہ والد کی زندگی میں دین نہیں تھا، والد نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی، والد نے قرآن و حدیث کے انمول بولوں کی لاج نہیں رکھی تھی۔ جبکہ دوسری جانب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے، ان کے 11 بیٹے تھے، جب فوت ہوئے تو ٹوٹل 8 دینار بچے ہوئے تھے۔ کتنے دینار؟ 8 دینار۔ 2 دینار قرض لینے والا آ گیا، قرض لینے والا کہ عمر وقت کے خلیفہ کے پاس میرے 2 دینار ہیں، 2 دینار اس کو دے دیے گئے۔ 6 دینار بچے تھے، وہ 11 بیٹوں میں تقسیم ہوئے، لیکن والد دیندار تھا، اس کی زندگی میں اللہ کے پیغمبر کے اصولوں کی لاج تھی۔ رب کبریا کی قسم ہے میں نے انہی آنکھوں سے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو پورے اونٹوں کے قافلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، جن بینک بیلنسوں کے پیچھے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ کے میں اور آپ اپنی اولادوں کے برائٹ فیوچر کے لیے لگے ہوئے ہیں، کل یہی اولادیں وقت کی بیکاری بھی ہوں گی اور قبر میں انہی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو سختیاں بھی جھیلنی پڑیں گی۔ کیوں نہ ہم ان کو سنہری اصول دے کے جائیں۔ آپ نے آج سورہ کہف امید ہے پڑھی ہوں گی، ترغیب دیا کریں، خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں سے سورہ کہف پڑھایا کریں۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ 8 دن، اور صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے زائد الفاظ آتے ہیں مزید 3 دن، 11 دن اللہ ایسے بندے کے دل میں نور ایمان دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 11 دنوں میں انشاءاللہ اگر مجھے اور آپ کو ہم نے سورہ کہف پڑھی ہوئی موت آئی تو کلمے کی موت نصیب ہوگی۔ اس محبت سے پڑھا کریں کہ انشاءاللہ یہ 11 دنوں کی پروٹیکشن ہے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ آپ اپنی بیٹیوں سے، بہوؤں سے، بچوں سے یہ کہا کریں کہ جمعے کو سورہ کہف پڑھیں۔ سورہ کہف میں ایک بڑا سنہری اصول لکھا ہوا ہے۔ وقت کی 2 برگزیدہ ہستیاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان یتیم بچوں کی دیوار کو گرنے نہیں دینا، دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ نیچے اللہ نے وجہ بیان کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ وقت کی 2 برگزیدہ ہستیوں کو یتیم بچوں کی خدمت پہ اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ باپ نیک تھا۔ مطلب ہے باپ نیک ہو اللہ اولادوں کی خدمت از خود کروا دیتا ہے، اس نے بندوبست کر دینے ہوتے ہیں، وہ اولادوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا، آج تک کوئی بھوکا نہیں مرا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اپنی وجہ سے اپنی اولادوں کی زندگی میں دین لانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کی شخصیت آپ کی اولاد پہ ایک امپریشن ڈالے گی، ایک اثر ڈالے گی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں دینداری آئے گی۔ جس باپ کو خود 8-9 بجے گھر والے دھکے دے کے اٹھائیں کہ اٹھیے جی کام پہ جائیے جی، وہ اپنی اولاد کو کس منہ سے نماز کا درس دے گا؟ وہ کس منہ سے خیر کی تبلیغ اپنی اولاد کو کرے گا؟ انسان کا وجود چلتی پھرتی تبلیغ ہوتی ہے، اس کا انداز گفتگو تبلیغ ہوتا ہے۔ جس کی زندگی میں خود جھوٹ ہو وہ اپنی اولاد اور بیوی کو کیا کہہ سکتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے؟
جس کی زندگی میں خود دھوکہ دہی، فساد، بد امنی ہو، پھر وہ کسی کو کیا درس دے سکتا ہے، بالخصوص اپنی ہی اولاد کو؟ تو دوسری نشانی وہ مظلمۃ فی القلب، گناہگار زندگی کی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ گٹا ٹوپ اجالوں میں رہتا ہے، گٹا ٹوپ اندھیروں میں رہتا ہے۔ اور تیسری نشانی وضیق فی الرزق، گناہگار زندگی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے نہیں آئیں گے، پیسے دگنے آئیں گے، مال بہت زیادہ آئے گا، اسباب بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے جو اس روزی میں برکت ہوتی ہے اللہ اس برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ گناہگار زندگی کی نشانی ہے کہ اللہ روزی سے برکت کو اٹھا لے۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پرکھا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ روزیوں سے، لباسوں سے، خوشبوؤں سے، ٹھاٹ باٹ سے، پرسنالٹی سے عزتیں نہیں آیا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک ایسے بھی ہوا نا کہ چولہے نہیں جلے، نہتے بدن، بوریا پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کی نسلوں کے کردار آج بھی زندہ ہیں، سمجھانے کے لیے کہ رب کے ہاں دولتیں معیار نہیں ہوتی، رب کے ہاں شہرتیں معیار نہیں ہوتی۔ آپ کا دل اگر اپنے رب سے جڑا ہے وہ آپ کے تھوڑے میں برکت ڈال دیا کرے گا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ روزیوں میں کمی کر دیتا ہے، تنگ دستیاں شروع ہو جاتی ہیں، نئے معاملات، پیسہ بہت ہوگا، کبھی اسپتالوں میں لگے گا، کبھی تھانے کچہریوں میں لگے گا، کبھی کس پنگے میں، کبھی کس پنگے میں، ناجائز عمارتیں بنانے میں صرف کر دیتا ہے انسان۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بڑی محبت سے یہ بات بتاؤں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، جب اللہ روزی سے برکت کو اٹھاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ روزی انسان فضول عمارتوں کی تعمیرات میں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ مشکات کے اندر یہ روایت آتی ہے، مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے۔ ایک تو ہے آپ کی ضرورت، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، وہ آپ مکان بناتے ہیں، یہ لادا کمپٹیشن کا دور، میری کوٹھی سب سے نرالی لگے، میرا گھر سب سے جداگانہ دکھے، میرا انداز زندگی سب سے ڈیسنٹ ہو، میں سب سے نمایاں لگوں، ان کاموں میں انسان محو ہو جاتا ہے۔ پھر روزیوں میں تنگی کا یہی ہے کہ اللہ برکت اٹھا لے گا، اور سب سے بڑی برکت کیا اٹھتی ہے بھائی؟ سب سے بڑی برکت یہ ہے انسان کھائے اس کا، انسان پہنے اس کا، اور طاقتیں روزی میں جو آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ یہ جبین نیاز نیچے جھکے، اللہ اس روزی سے نیکی کرنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت، بول بہت سارے ہوں گے، بڑا ڈیبیٹر ہوگا، انداز گفتگو کمال کا ہوگا، لیکن اللہ خیر کا جملہ منہ سے نہیں نکلوائے گا، اللہ بلائی کی بات منہ سے نہیں نکلوائے گا، اللہ حق کی بات منہ سے نہیں نکلوائے گا۔ یہی تو روزیوں میں تنگی ہے کہ خیر کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری علامت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ اور چوتھی علامت وضعف فی البدن، وضعف فی البدن، اور ایک روایت میں آتا ہے ووہن فی البدن، اس کے وجود میں کمزوریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کیسی کمزوریاں؟ بڑا جم شم جانے والا ہوگا، باڈیاں شاڈیاں صحیح نظر آ رہی ہوں گی، انداز زندگی کمال کا ہوگا، لیکن صبح کی اذان کی وقت ہوگی، وہی تگڑا جوان ہے، 2-2.5 کلو کی کمبل اٹھا کے اللہ کے گھر تک نہیں آ سکے گا، اللہ کے در تک نہیں آ سکے گا۔ اللہ وجود میں ایسی کمزوریاں ڈال دے گا۔ اور میرا موضوع نماز نہیں ہے، لیکن رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 43 ایسی روایتیں ہیں، 43 ایسی روایتیں جن میں مختلف قسم کی وبائیں، لعنتیں، پھٹکاریں ایسے بندے کو ملتی ہیں جو بندہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا ہے۔ او بھائی، خوراکوں کا انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں
کہ جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، میں مصطفیٰ اپنی نبوت والی زبان سے کہہ رہا ہوں، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ جس کو صبح خوراک شیطان کے پیشاب کی ملی ہو، وہ چوکوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ دن بھر بکواسات نہیں کرے گا، اس سے غیبتیں سرزد نہیں ہوں گی، اس کو تو صبح کی خوراک کی شیطان کا پیشاب ملی ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، یہ وجود میں جو کمزوریاں، نیکی کی طاقت کا سلب ہو جانا، یہ گناہگار زندگی کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے میرا اور آپ کا ہاتھ ہے۔ ہم نے مختلف اصول بنائے ہوئے ہیں، ہمیں یہ کھانا پسند ہے، ہمیں اس طرح کی مرچی پسند ہے، ہمارے کپڑے اس ٹائم استری ہوں، فلاں کے گھر آپ نے جانا ہے، فلاں کے گھر نہیں جانا، اور ہمیں اپنی اولادوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہوؤں کی نماز کا پتہ نہ ہو، ہم ان کی پرواہ نہ کرتے ہوں، اور پھر بعد میں ان کو کوسیں کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کل انہی اولادوں کے ہاتھ ہوں گے اور میرے اور آپ کے گریبان ہوں گے، ہم کیا جواب دے سکیں گے کہ دنیاوی اصولوں کے لیے فٹ، ایتھینٹک تھے، ایکوریٹ تھے، اور اللہ کے دین کی باری جب آئی ہر بار ہم نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا۔ وہ حکمتیں ہیں جی، اولاد جوان ہو گئی ہے، ان کو کیسے سمجھائیں؟ او بھائی، اولاد اگر جوان ہو گئی ہو، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا بائک کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہو، اس کو ذرا سی کوئی خراش بھی آئے، اس کو کوئی ایک تھپڑ بھی مارے؟ اس جو جوان اولاد کی دنیاوی اعتبار سے اتنی عزت اور اخروی اعتبار سے وہی اولاد جہنم کا بالن بن رہی ہو تو والدین کو پرواہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے والدین کی زندگی گناہ میں لت پت جا رہی ہے۔ یہ چوتھی نشانی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اور رب کبریا کی قسم ہے، رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، امام رازی اپنی تفسیر الرازی میں، امام طبرانی قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، اور تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت بڑے سنہری حروف سے لکھی ہے۔ جب ایک کتے کو پیدا کیا گیا نا، گدھے کو پیدا کیا گیا، تو کہتے ہیں گدھے نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور کتے کو جب پیدا کیا گیا تو کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، سنا ہے کہ ایک تیری مخلوق خنزیر بھی ہے، تو نے شکر ہے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور جب خنزیر کو پیدا کیا گیا تو خنزیر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی ٹولے میں سے پیدا نہیں فرمایا۔ رب کبریا کی قسم ہے، بے نمازی بندہ گھر پہ نحوست اور لعنت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ برکتیں چھین لیتا ہے۔ اور فام و فراست میں حضرت علی کا کوئی ثانی ہے؟ حضرت علی سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، حضرت علی ایک مسئلہ بتائیے، بھوک کا دور ہے اور اتنی زیادہ پروٹیکشن کا بندوبست نہیں تھا، میری روٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور اس میں سے کتے نے اوپر سے منہ لگا کے اٹھا لی ہیں، باقی روٹیاں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، وہ 2-3 کی اور اٹھا کے وہ پھینک دو اور باقی تو ہم استعمال کر سکتے۔ وہ بندہ جانے کو ہوا نا، حضرت علی نے بلایا، کہا جس فام اور فراست کو، جس انداز زندگی کو میں جانتا ہوں، کتا روٹیاں اٹھا لے تو باقی استعمال کر سکتے ہو، اگر انہی روٹیوں کو بے نماز نے ہاتھ لگایا ہو، ساری پھینک دینا، تیرے وجود کے اندر بھی نحوست چلی جائے گی۔ اگر ہمارے گھروں میں جن کے ہاتھوں سے رزق پکتا ہے، جو پکا کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، اگر ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اولادوں کی زندگی میں نماز کیسے آئے گی؟ کیسے برکتیں آگے ٹرانسفر ہوں گی؟ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، ان پہلوؤں کو سمجھیے۔ یہ کوئی کبوتر جس طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے، بعد میں جتنے فتون ہوں گے، جتنی بدامنیاں ہوں گی، اولادیں جتنی بگڑی ہوں گی، جو بندہ اپنی اولاد کو اپنے رب کی پہچان نہیں کرواتا، اس سے وہ کیا توقع رکھے گا کہ وہ بعد میں اپنے والدین کا ادب و احترام کرے گی، بعد میں اپنے والدین کا احساس کرے گی، اور مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے والدین کے لیے اٹھائے گی؟
ना मेरे मोहतरम और मुकर्रम सामीन किराम, इन पहलुओं को गौर से सोचिए, परखिए और आपका जितना हक हो बन सकता है अपना फ़र्ज अदा कीजिए कि आपकी वजह से आपकी औलाद की ज़िंदगी में दीनदारी आए। और पांचवी निशानी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बयान की, व बुग़्ज़तन फ़ी क़ुलूबिन नास, ऐसे लोगों के मुताल्लिक, ऐसे लोग जो गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हों, अल्लाह दिलों में लोगों के नफ़रत डाल देता है, लोगों के दिलों में उसकी हकीकी मोहब्बत नहीं रहती, अल्लाह मारूम कर देता है। हर बंदा ये कहेगा ये धोखेबाज है, ये फराडी है, ये फितने की बात करेगा, ये फसाद की बात करेगा, अगर इंसान गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्योंकि सहीह बुखारी की रिवायत है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हज़रत जिब्रील को अल्लाह कहता है, जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से, वो दुनिया में फ़लाँ बिन फ़लाँ रहता है, उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। हज़रत जिब्रील आते हैं, फ़रिश्तों से कहते हैं, फ़रिश्तों फ़लाँ बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, मैं जिब्रील भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी सारे उससे मोहब्बत करो। वही सारे फ़रिश्ते दुनिया वालों के दिलों में आकर डालते हैं, दुनिया वालों इस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, हम फ़रिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, तुम भी अपने लफ्ज़ों से इसके मुताल्लिक़ खैर का जुमला कहो। ये अल्लाह की एक तकसीम होती है। और अगर इंसान गुनहगार ज़िंदगी गुजार रहा हो तो लोगों के दिलों में ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ बुग़्ज़ और नफ़रत फैल जाती है, फितना फसाद फैल जाता है। इस वजह से मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ आपके सामने जो गुनहगार ज़िंदगी की निशानियाँ बयान की हैं, चेहरे पे इंसान के नूर ईमान नहीं रहता, दिल हमेशा परेशानियों का मस्कन बना रहता है, रिज़्क़ में बरकतें उठ जाती हैं। और फिर इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात के मुताबिक ऐसा बंदा, उसके वजूद में कमज़ोरियाँ जो हैं वो आ जाती हैं, नेकी की तौफ़ीक मालिक छीन लेता है, दुनियावी कामों में हर जगह खर्च करेगा लेकिन दीन के कामों में उसका पैसा नहीं लगेगा। मोबाइल लेने की बारी आएगी अपनी औलाद को लेके दे देगा, लेकिन मस्जिद में खर्च करने की बारी आएगी तो पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह वो तौफ़ीक़ें सलब कर लेता है और फिर लोगों के दिलों में नफ़रत बैठ जाती है। अज़राए खुदा, ख़ुद दीनदार अगर आप बनेंगे, आपकी औलाद की ज़िंदगी में ख़ुद दीन आएगा। और गुनाहगार ज़िंदगी को छोड़ेंगे तो रब की रहमतों का नुज़ूल होगा, जिसका इम्प्रेशन और तासर हमारी औलादों पे पड़ेगा। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको सही अंदाज़ ज़िंदगी, जिस अंदाज़ पे अल्लाह के कुरान ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में ने मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई है, हम उस मिजाज को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में दीन लाएं, ताकि हमारी वजह से हमारी औलादों की ज़िंदगी पे अच्छा तासर पड़े। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको कुरान और हदीस ख़ुद अपनाने और फिर आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।